میں جاپان میں تھا نا، تو ہم نے ایک روبوٹ دیکھے، اتنے عجیب و غریب روبوٹ ہے نا، کیونکہ جاپان میں تنہائی بہت بڑی بیماری ہے، تو انہوں نے اس تنہائی دور کرنے کے لیے ایسے روبوٹ بنائے ہیں کہ وہ روبوٹ آپ کو سچی مچی کا انسان لگے گا، آپ لطیفہ سنائیں گے وہ ہنسے گا. میں جب داخل ہوا نا، ابے روبوٹ ابھی یوں کر رہا ہے، رسپانس دے رہا ہے آپ کو، ایسا ایسے روبوٹ بنائے ان لوگوں نے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لگے گا ہنس رہا ہے، لیکن وہ ہنستا بولو نہیں ہے. کیوں؟ اس میں حیات پیدا کرنا ممکن نہیں، زندگی نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں؟ دیکھتی نہیں ہے بھائی، اندھا ہے وہ. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دیکھ رہی ہوں، دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہوں، ریز لگی ہوئی ہو چمگادڑ کی طرح، اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہوں، پھر بھی دیکھتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ شعور نہیں ہے. میری آنکھ بھی ویڈیو بنا رہی ہے، یہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میری آنکھ خود دیکھ رہی ہے، یہ خود پروسیس کر کے مجھے سمجھا رہی ہے، میرے دماغ کو پیغام بھیج رہی ہے. ویڈیو کیمرہ مجھے اور آپ کو پیغام بھیج رہا ہے، خود کیا ہے؟ اندھا، بہرا اور گونگا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے اللہ جگہ جگہ نحیی، ہم زندگی دیتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں. یہ اپنی طاقت اور قدرت اور اپنے احسانات بتاتے ہیں کہ تمہیں حیات میرے ارادے سے ملی ہے، کسی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اب اللہ نے حیات کا ذکر کیا نا، تو انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ کئی بار یہ واقعہ آ چکا ہے، لیکن آج میں سورت کے حوالے سے بیان کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ایک سڑے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے. سڑا ہوا گارا. سڑا ہوا کیوں؟ جب کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے نا، کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی زندہ چیز کے بننے میں، تو چیزیں سڑتی ہیں. آپ دیکھو انڈا کھانے کی چیز ہے نا، کتنا مزے کا ہوتا ہے، لیکن مرغی کے نیچے یا انکیوبیٹر میں رکھ دو، اب جب وہ زندگی کی طرف جائے گا نا، تو سڑاند پیدا ہوگی اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد انڈا نکالو، توڑ کے دیکھو، ساری زندگی کبھی انڈا نہیں کھاؤ گے، اتنی بدبو آئے گی اس کے اندر سے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو بہت ہی سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر، بدبو ہوتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اللہ بے جان چیز کو زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو سڑاتے ہیں پہلے. اس میں یعنی یہ تو ایک پروسیس ہے نا، ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا بنایا. وہ تو چیزیں پہلے کیا ہوتی ہیں؟ سڑتی ہیں، سڑنے کے بعد جا کے پھر اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو مٹی تھی نا، جو گارا تھا، اس کو پہلے سڑایا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے، اسمیل پیدا ہوئی ہے اس کے اندر. پھر آہستہ 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 اس میں، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، پہلے بدبودار ہوتا ہے، پھر گوشت خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ناک، کان اور اعضا بننا شروع. تو بالکل یہی پروسیس کس کا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کا. اب اس میں فوراً بنا دیا اللہ نے، یہ اربوں سال لگے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے کلمہ کن کی طاقت سے آدم کو بنایا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 1 سیکنڈ میں بنا لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی کلمہ کن کی طاقت سے بن سکتا ہے. کھربوں سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں، کہ پہلے مٹی پڑی رہی ہو، پھر اس سے پتلا بناؤ، پھر اس میں، یا پتلا نہ بناؤ، چھوٹا سا کوئی چیز بنی ہو، پھر وہ بڑے ہوئے ہوں. تو کیسے بنا، اس کا پورا اس میں اگر کوئی سائنس بات کرتی ہے تو اس پہ رد کرنے کی ضرورت، وہ اسلام کے خلاف. بھائی اگر کوئی سائنسدان لے آئے کہ بھائی اس طرح سے ہوا ہوگا، مٹی کے گارے سے کروڑوں اربوں سال میں اس طرح سے پہلا انسان وجود میں آیا ہوگا، کل کوئی سائنسدان پیش گوئی کر دیتا ہے، تو وہ پیش گوئی اسلام کے خلاف بولو نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ سڑا ہوا گارا تھا، وہ سڑا ہوا گارا. اس کا مطلب عام گارا سڑا ہوا نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی کسی کیمیائی پروسیس سے گزارا گیا ہے، کوئی کیمیکل ری ایکشن اس میں ہوا ہے. ری ایکشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایکشن کہنا چاہیے. خیر، اللہ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. ہم نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے. اب جنات بھی سائنس کے دسترس سے باہر ہیں، کیونکہ جنات مادی چیز نہیں ہے، الگ ٹائپ کی مخلوق ہیں.
اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے. ڈارون نے تو بندر کی نسل کہہ دیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے. جب اتفاق سے ہوا ہے نا تو اب یہ قابل عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ جا رہے تھے, آپ کا بٹوا اتفاق سے کسی کی جھولی میں گر گیا, فقیر کی جھولی میں گرا, اس نے گرا پیسے رکھا پتلی گلی سے نکل لیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس بندے کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اتنے ڈالر دیے. فقیر کیا کہے گا, بھائی اس نے کون سا دیے, چل رہا تھا کر کے اتفاق سے نکل گیا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہوئے تھے, ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ لیک ہو گیا جب آپ کا منہ کھلا ہوا تھا. گڑ 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 کر کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا. وہ بندہ چلا اور وہ اس کا مشکیزہ لیک ہے, آپ نے پانی پیا, بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا شکریہ ادا کر, اس نے تجھے پانی پلایا. آپ کہیں گے پلایا کہاں ہے, وہ تو جا رہا تھا اتفاق سے, پنچر ہی کہاں ہوا ہے. اتفاق سے ہوئے ہوئے کاموں میں کسی کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, کسی کا شکریہ ادا نہیں, سزا بھی نہیں ملتی, سزا بھی نہیں ملتی. اتفاق سے جا رہے تھے, آگے سے کھمبے سے ٹکرا گئے آپ, تو نہ کھمبے کو برا کہو گے نہ اپنے آپ کو, بھائی مجھے کیا پتا تھا, نیچے دیکھ رہا تھا یا اوپر دیکھ رہا تھا. خیر, تو اگر انسان اتفاق سے آیا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بولو نہیں ہے, اشرف المخلوقات نہیں. یہ عزت دار مخلوق جب ہی بنے گا جب اس کو بنانے والا کہے کہ سب سے عزت دار مخلوق کس کو بنایا میں نے, انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے, تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے, لہذا تمام مخلوق میں سب سے عزت دار کون ہو تم. اے اللہ کیا پروٹوکول تھا جو ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ اس پروٹوکول کا تذکرہ کرتے ہیں, اور پتہ ہے کیوں کرتے ہیں, تاکہ وہ پروٹوکول سن کے ہم قابل عزت بننے کی کوشش کریں. دیکھو جب آپ کے گھر میں 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, بڑی دعائیں مانگی, بچہ نہیں ہو رہا تھا, آپ کے ابا نے منتیں مانی, اماں نے منتیں مانی اور دعائیں مانگی, اور وہ جانے کے بعد پھر جب پیدا ہوا تو بڑے عقیقوں پہ عقیقے, دھوم دھڑکا, بڑا پروٹوکول, بچے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا. اس کے بعد بچہ نافرمان نکلے تو آپ کیا کہو گے, بیٹا تم ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تم مفتی صاحب کا بیان سننے کی وجہ سے پیدا ہوئے. ہم تو قائل ہی نہیں تھے بچے پیدا ہونے کے. 10 سال ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے, اس کے بعد جا کے ہمیں خیال آیا کہ اب ہم حمل نہیں روکتے, اور ہمیں اتنی ترغیب ملی کہ ادھر 16 لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمارے ایک بھی نہیں. لہذا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جب 20 سال کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اب ہم بڑی عزت دی, ہم نے بڑی دعوت کی تھی, یہ ایسے عقیقہ نہیں کیا عام لوگوں کی طرح, ایسے پروٹوکول, اور اتنا تمہاری تعلیم پہ خرچ ہوا, تمہاری وجہ سے فیملی پلاننگ والوں کو ناراض کیا ہم نے, اور اب جا کے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم کہتے نہیں تھے کہ اس زمانے میں بچے 2 ہی اچھے یا بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے فیملی پلاننگ والوں کو بچے پیدا ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی شیطان کو کس پہ تکلیف ہو رہی تھی, آدم کے پیدا ہونے پر. تو اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اتنا پروٹوکول دیا, شیطان کو ناراض کیا, پرواہ نہیں کی, فرشتوں کو اشکال ہوا, پرواہ نہیں کی, انہی فرشتوں کو کہا کہ جس کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض تھا تم سب سجدہ کرو گے. اب اگر تم الٹی حرکتیں کرو گے نا تو شیطان کہے گا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی چیز بولو نہیں ہے, ہم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ زمین میں فساد مچائے گا, خون بہائے گا زمین میں, پھڈے کرے گا, شرک کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو اللہ میاں کو بھی وہی غصہ آتا ہے جو کسی باپ کو غصہ آئے اپنی اولاد پہ جس کو بڑی محبت اور پروٹوکول سے پالا ہو اور بچہ کیا نکلے, نافرمان, اور پھر فیملی پلاننگ والے تانے دے رہے ہوں ہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے. اور تیسرا اگر ایسا نکلے تو پھر تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم نے کہا نا تھا 2 بچے ہی اچھے, اب 2 ہی اچھے ہوں گے, تیسرا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ میاں اس لیے اس پروٹوکول کا کیا کرتے ہیں, منہ سے یعنی بول لیں, میں کہنے والا تھا پھوٹ لیں, یعنی لیکن بول لیں
اسی وجہ سے اللہ اس پروٹوکول کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا آدم کو. اللہ کی نظر میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں, ہماری نظر میں ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پروٹوکول نمبر 1, اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا, میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. پہلا پروٹوکول کیا, اللہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہے, نہ پوچھتے ہیں. واحد مخلوق ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے فرشتے جو اللہ کے مقرب تھے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. من صلصال من حمأ مسنون, میں اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا. یہ فرشتوں کو نا سرپرائز دینے کے لیے. سرپرائز کیا ہے اس میں, فرشتوں کو جب اللہ نے بلایا نا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتے سمجھے ہوں گے اب تک تو نور سے, روشنی سے, کچھ لائٹ سے اللہ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے, جاندار مخلوق. کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں مٹی سے, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے. تو ہمیں جو بلایا گیا ہے اٹ مینس کہ اب مشک و عنبر سے کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے, کوئی الگ یونیک قسم کی مخلوق آنے والی ہے جو بنائی کس چیز سے جائے گی, گلاب کے پھولوں سے, یا مشک و عنبر سے, یا سونے اور چاندی کو کشیدہ جائے گا, اس سے کیا بنایا جائے گا, انسان. تو اللہ نے فرشتوں کو اور سرپرائز میں ڈال دیا, کیا, ایک بدبودار گارے سے بنانے والا ہوں, تاکہ فرشتے حیران ہو, اللہ ایسی چیز سے تو مخلوق بنا رہا ہے اور تو ہم سے اس بارے میں ہمیں کیا دے رہا ہے, اطلاع دے رہا ہے اس کے بارے میں. یہ فرشتوں کو تعجب میں ڈال لیں اور ان کی آزمائش کے لیے بھی. اب فرشتے تو حیران ہوں گے, اللہ تو اگر مشک و عنبر سے بنا رہا ہوتا تو ہمیں بتاتا نا, بنا رہا ہوتا تو بتاتا ہمیں. دیکھو ابے تمہیں جب تک مثال سے بات نہیں سمجھاؤں نا سمجھ میں نہیں آئے. دیکھو گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن بریانی بنائی, ایک دن نہاری بنائی, نہاری بڑے گوشت سے, بریانی چھوٹے گوشت سے, زردہ فلانے چاول سے, اور جب بھی ڈشیں بناتی ہے کبھی آپ سے پوچھتی نہیں. ایک دن اس نے آپ کو بلایا کہ آج جو میں ڈش بنانے والی ہوں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی. ایک دم آپ کہو گے لگتا ہے آج تو شہد اور اب مجھے زیادہ چیزوں کے نام بھی نہیں ہے, شتر, ہاں زبردست, آج کل تو شتر مرغ ہٹ پہ چل رہا ہے. لگتا ہے بیگم آج شتر مرغ کے انڈے کا سالن بنانے والی ہیں, تبھی آج مشورہ لیا جا رہا ہے. اور بیگم جواب میں کہیں کہ میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں اور آج میں کیسی یونیک ڈش بنانے والی ہوں جو مسور کی دال سے بنے گی. آدمی کہے گا بیگم بریانیاں تم نے بنائی ہیں زعفران کی, اس کے بارے میں مشورہ نہیں لیا. تو یہ مسور کی دال کی چیز مٹیریل تو دیکھو تم کیا ڈال رہی ہو اس میں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, فرشتوں کو جب بلایا, فرشتے کہے بھائی اب تو مشک و عنبر سے کوئی مخلوق بننے والی ہے, سونے چاندی سے بننے والی ہے, ہیرے جواہرات سے بننے والی ہے. اللہ نے کہا میں ایک بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. پروٹوکول تم نے اس کو ایسا دینا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کو بنا کے کمپلیٹ کر لوں اور اس میں جان ڈال دوں تو فَقَعُوا, گر پڑو, لہو, اس کے لیے ساجدین, سجدہ کرتے ہوئے. یہ ہے سرپرائز تھا یا نہیں تھا؟ کیوں؟ اچھا فرشتوں نے کیا کہا, فرشتوں نے کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ, سارے فرشتوں نے کیا کر لیا, سجدہ. بھائی چھوڑو اس بحث میں کہ مٹی سے بنے ہیں یا بدبودار مٹی سے بنے ہیں یا اللہ میاں نے یہ کیا کام کیا ہے, آرڈر جو دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے, فالو. گر گئے. ایک اکیلا شیطان تھا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک پہ چلتا تھا. جیسے آج کل خلا والا کلپ چل رہا ہے نا, اسلام نے عورت کو خلا کا, یک طرفہ خلا کا حق نہیں دیا. اس پہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کیوں نہیں دیا, مرد جب دھڑ 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 طلاقیں دے دے, وہ جب چاہے دے دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوں, تو یہ تو ظلم ہے. اس کا میں جواب دے چکا ہوں بیان میں کہ مرد کو پورا رائٹ کیوں دیا ہے اور عورت کو کیوں نہیں دیا. اس کی ایک لاجک بھی ہے.
لیکن جب آپ اللہ رسول کو مانتے ہو تو پھر لاجک کے پیچھے جانا یہ شیطان کا کام ہے, یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے.